صبح کا یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ جو میرے بھائی بہن، جو میرے تکلیف میں بھائی بہن ہیں، اگر صبح اٹھ کر فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، شام تک آپ کی ہر حاجت مراد انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو پوری ہو جائے گی۔ چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے، چاہے آپ کو کوئی بڑی رقم کی ایمرجنسی ضرورت ہو، آپ کی جو بھی مسئلے مسائل ہو، بے شمار آپ کے اوپر قرضہ ہو، قرض داروں نے آپ کا جینا حرام کیا ہوا ہو، آپ لوگ کسی بھی دن، کوئی بھی دن جب آپ لوگ صبح اٹھیں، عمل کرنا چاہیں، 30 سیکنڈ کا، آدھی منٹ کا یہ عمل لازمی کر لینا۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں اتنی دولت میرے بھائیوں میری بہنوں لائے گا کہ آپ لوگ اگر سارا دن ساری زندگی دولت بانٹتے پھرو گے نا تو دولت ختم ہونے کا نام نہ لے گی۔ صبح کے وقت کا ایسا خاص راز آپ کو بتاؤں گا، ایسا خاص یہ عمل بتاؤں گا، 30 سیکنڈ میں آپ لوگ یہ پورا عمل کر لو گے۔ کتنی سیکنڈ میں؟ 30 سیکنڈ میں، یعنی کہ آدھے منٹ میں۔ یہ عمل میری تمام دکھیاری بہنیں اور تمام میرے دکھی پریشان بھائی جن کے گھروں میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، ایک وقت کا ہے کھانا دوسرے وقت کا نہیں ہے، قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، تمام طرح کے مسائل میں اگر گھرے ہوئے ہو، پریشانیوں نے آپ کو جکڑ لیا ہے، آپ کی زندگی میں میرے بھائیوں میری بہنوں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں، آپ لوگ چاہتے ہو کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ پڑھیں کہ پڑھتے ہی بڑی سے بڑی حاجت مراد پوری ہو جائے۔ آپ لوگ اگر بالکل تنگ دست ہو چکے ہو، پریشان ہو چکے ہو، تو کسی بھی ایک صبح یہ وظیفہ پڑھ لینا اپنی زندگی میں، جس ترتیب سے جس طرح آپ کو بتاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا سے ہوں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے آپ لوگ جس ملک سے ہوں، جس گاؤں سے ہوں، جس گلی سے ہوں، جس علاقے سے ہوں، آپ کو کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کے سامنے میری یہ ویڈیو آئے، یہ عمل آپ لوگ پہلے اچھی طرح سمجھیں، اور جیسے ہی رات کو سوئیں اپنے گھر میں اور صبح اٹھیں، صبح اٹھتے ساتھ سب سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے فوراً سے۔ اگر کسی دن آپ لوگ صبح اٹھ کر بھول جائیں تو پھر اگلے دن کر لیں۔ صبح اٹھ کر آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ لوگ صبح اٹھتے ساتھ آپ لوگوں نے مثال کے طور پر فوراً بھول گئے، آپ نے ہاتھ منہ دھو لیا، پھر پڑھ لیں۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد بھی آپ کے ذہن سے نکل گیا، ناشتے کے لیے آپ لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے، آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ چیز آپ نے کھائی نہیں ہے، ناشتے کا انتظار کر رہے ہیں، انتظار کرتے کرتے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کو کچھ بھی کھانا نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے، مطلب آپ کو کچھ کھانا نہیں، پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پھر آپ جو کھانا ہے کھائیں۔ آدھی سیکنڈ کا یہ عمل ہے، مطلب آدھی منٹ کا یہ عمل ہے، 30 سیکنڈ کا، 30 سیکنڈ کا یعنی کہ آدھی منٹ کا یہ عمل ہے۔ اتنا آسان عمل آپ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ یہ وظیفہ میری بہنیں بھی پڑھیں، میرے بھائی بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں، بزرگ، مائیں، دوست، بچے جو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک گھر میں اگر 4 لوگ ہیں تو چاروں چاہیں صبح کے وقت اٹھتے ساتھ یہ عمل کر لیں، گھر کا کوئی ایک فرد بھی کر لے تو کافی ہے۔ ایک صبح کا عمل آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے، اور آپ لوگ چاہیں تو روزانہ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو، یہ صبح کا وظیفہ، میں نے اپنے کئی دکھیارے بہن بھائیوں کو ان کے مشکل وقتوں میں یہ وظیفہ انہیں بتایا ہے۔ آپ لوگ میرے چینل پر دیکھ رہے ہوں گے، صبح کے وقت کے بے شمار وظائف میں نے اپنی ویڈیوز پر مطلب چینل پر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، بے شمار ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں، لیکن آج صبح کا جو عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ اتنا خاص عمل ہے، اتنا پاورفل عمل ہے کہ میں آج تک حیران ہوں، پریشان ہوں کہ میں خود بھی جب صبح کا یہ عمل پڑھتا ہوں، جب اس عمل کو میں سچے دل سے پورے یقین سے صبح اٹھ کر پڑھتا ہوں، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، شام تک جو مجھے چاہیے ہوتا ہے اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں۔ شام تک، دوپہر تک یا اگلے دن تک جو میری حاجت ہوتی ہے، جو مراد ہوتی ہے، فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ میرے پاس واٹس ایپ پر ہزاروں لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، بے شمار لوگ، اور میں نے یقین کریں لوگوں کے ایسے ایسے مسائل کو اس وظیفے سے حل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو لاکھوں پتی دیکھے ہوئے، مطلب لوگوں کے پاس لاکھوں روپے آتے ہوئے دیکھا ہے ایک ایک دن کے عمل سے۔ کل تک جو کنگال تھے، فقیر تھے، صبح کا یہ عمل مجھ سے پوچھا، میں نے بتایا،
صبح جیسے ہی پڑھا شام تک رات تک مالا مال ہو چکے تھے۔ میری ایک عادت ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، میں جس کو بھی وظیفہ بتاتا ہوں ان سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وظیفہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی جس وقت جو معاملات ہوں، جو آپ کو فائدہ ہو، جو آپ کے ساتھ آپ کی حاجت مرادیں پوری ہوں، تو آپ لوگ مجھے فوراً بتائیے گا۔ اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں ایسا کوئی ایک بندہ بھی نہیں جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ایک بندہ بھی، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمیں دولت نہیں ملی، ہمیں پیسہ نہیں ملا، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوئی، کوئی بندہ نہیں۔ جس نے بتایا اور جھولیاں اٹھا اٹھا کر پہلے دعائیں دی اور صرف یہی کہا کہ جناب ہماری تمام پریشانیاں دور ہو گئی، ہماری حاجتیں پوری ہو گئیں۔ کسی کو ذاتی مکان چاہیے تھا، اس وظیفے کو پڑھتے ہی ایک ایک دو دو دن کے اندر لوگوں کو ذاتی مکان ملے ہیں۔ کسی کے اوپر بے شمار قرضہ تھا، صبح کے وقت میرے بتلائے ہوئے طریقے سے یہ عمل کیا اور شام کو قرض داروں نے خود فون کر کے کہہ دیا کہ جاؤ ہم نے قرضہ معاف کیا۔ ایسے ایسے لوگوں کے مسائل حاجتیں پوری ہوئی ہیں کہ آپ لوگ ایک دن اگر صبح یہ عمل کر لو نا میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک دن اپنی زندگی میں، تو کوئی ایسی صبح نہ ہوگی کہ آپ لوگ یہ وظیفہ نہ پڑھو۔ یہ وظیفہ آپ کو صبح کے وقت اٹھ کر گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔ صبح آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں، ہمیں بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ صبح کا وقت اتنا جلد بازی والا ہوتا ہے۔ میرے بھائی اپنے کاموں میں مشغول، بھاگا بھاگی، میری بہنیں بچوں کو اسکول بھیجنا، ناشتے بنانا اور اپنے بہت سارے کام ہوتے ہیں گھر کے، تو صبح کا وقت اٹھتے ساتھ ہی بڑا جلد بازی والا وقت ہوتا ہے۔ اور میں خود بھی یہ وظیفہ صبح کے وقت، کوئی ایسی صبح نہیں ہوتی، میں صبح اٹھ کر تقریباً 10-12 وظائف پڑھتا ہوں، جس میں سے یہ وظیفہ بھی شامل ہے۔ یہ وظیفہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ میں جس دن یہ وظیفہ نہ پڑھوں نا میرے بھائیوں میری بہنوں، مجھے سکون ہی نہیں ملتا۔ میری جو پریشانیاں ہوتی ہیں، حاجتیں ہوتی ہیں نا میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ پوری نہیں ہوتی جب تک میں یہ وظیفہ نہ پڑھوں۔ ہر حاجت، ہر مراد یہ وظیفہ پڑھتے ہی میری خود کی پوری ہو جاتی ہے اللہ پاک کے حکم سے۔ تو صبح جیسے ہی اٹھو، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے فوراً ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا سب سے پہلے جب اس عمل کو کرنے لگے۔ اور آدھی پونی منٹ کا یہ عمل ہے، ایک ہی وقت میں، مطلب آپ کو یہ پورا عمل کرنا ہے، چاہے کھڑے ہو کر کریں چاہے بیٹھ کر کریں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی ساتھ آپ کو پورا یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جب وظیفہ شروع کرنا ہے، ایک مرتبہ اونلی ون ٹائم آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی۔ درود ابراہیمی یاد ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو میری پیاری بہنوں بھائیوں کو درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ آپ لوگ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اپنے ہاتھوں میں اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح آپ کے پاس اگر موجود نہ ہو تو آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے پہلا وظیفہ جو پڑھنا ہے پیارے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا اللہ کا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ میں نے شاید پیارے بھائیوں میری بہنوں یا اللہ کا وظیفہ کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ کو یہ وظیفہ صرف اور صرف 7 ٹائم 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یہ پہلا وظیفہ یا اللہ کا پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ 7 مرتبہ 7 ٹائم یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں، اسی وقت آپ لوگوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھیں، اور فوراً آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، اور اسی وقت آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد فوراً آپ کو ایک مرتبہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے صبح اٹھ گئے، اس عمل کو جیسے ہی شروع کیا، ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے فوراً سے یا اللہ کا وظیفہ، پہلا وظیفہ 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لیا۔ جیسے ہی 7 مرتبہ آپ نے یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب ایک مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اسی وقت آپ لوگ دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ سے سیکنڈ ٹائم پڑھ لیجئے گا، اور فوراً آپ لوگ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں آدھی پونی یا ایک منٹ کے اندر اندر آپ لوگ بڑے ہی آرام سے کر لوگے، میرے بتلانے میں سمجھانے میں، کیونکہ میں آپ کو ایک ایک بات سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کو میں تفصیلی طریقے سے ایک ایک بات اگر نہیں سمجھاؤں گا اور آپ لوگ جب عمل کرنے لگو گے تو آپ کے ذہنوں میں عمل کے متعلق یہی بات ہوگی کہ پتہ نہیں کس طرح کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی کوانٹیٹی میں پڑھنا ہے، تو یہی سوچتے رہو گے تو آپ کی توجہ عمل کی جانب نہ ہوگی۔ اسی لیے میں آپ کو تفصیلی طور پر بتاتا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے جیسے ہی سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد آپ لوگوں کو آخر میں بالکل اینڈ میں اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ دوبارہ سمجھ لیجئے، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا ایک مرتبہ، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی۔ سورہ کوثر آپ نے جیسے ہی پڑھ لی، اس کے بعد بھائیوں بہنوں آپ نے دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لی۔ سورہ اخلاص پڑھ لی تو آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اور تسبیح پکڑنے کے بعد فوراً آپ لوگ جو وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آج کا جو صبح کا عمل ہے اس میں سب سے آخر میں اینڈ میں آپ کو یہ عمل پڑھ لینا ہے، یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں ہے یا محمد کا، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، اسی طرح آخری میں آپ کو یہی وظیفہ یا محمد کا 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی یا محمد کا وظیفہ 21 مرتبہ 21 ٹائم اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں، نہ ہی ایک کم ہو نہ زیادہ ہو۔ اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں وظیفہ عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اسی وقت آپ لوگ جو دعا مانگنی ہو مانگ لیں، اور دعا مانگنے کے بعد آپ لوگ ناشتہ کریں، کھانا کھائیں، جو کریں، لیکن عمل آپ کو کرنے سے پہلے کچھ بھی نہیں کھانا، پہلے عمل کریں پھر جو کھانا ہو کھائیں۔ عمل کی اجازت کے لیے کمنٹس میں اپنا نام لازمی لکھیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔